امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق سوال پر کہا، کھیل ملک کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں۔ 9 نومبر دہشت گردی کی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکت دار ہے۔ پنجاب شدید دھند اور سموگ کی لپیٹ میں، لاہور میں زہریلی فضا کے بادل چھا گئے۔ صورتحال انتہائی تشویشناک۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، بھاولپور اور دیگر شہروں میں بھی سموگ کا زور برقرار۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 73,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ سموگ اور دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ بڑے اتحادی کی حکومت سے ناراضی، شکوے شکایتیں۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ سیاست عزت کے لیے ہوتی ہے، وفاق عزت دے رہا ہے نہ سیاست کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے طنز کے نشتر چلا دیے۔ کہا، آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً الگ ہوا۔ سپریم کورٹ میں برابر کی نمائندگی چاہیے۔ ایک ملک میں 2 نظام نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ مزید کہا، طے ہوا تھا پی ایس ڈی پی مشاورت سے بنائی جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مصروف تھا، حکومت نے پیٹھ پیچھے کینالز کی منظوری دے دی۔ سندھ میں نہریں نکالنے کے طریقہ کار سے متفق نہیں۔ پاک امریکہ تعلقات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ ہم پاکستان کا مفاد دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی اپنی سیاست ہے۔ ٹرمپ سے اس وقت سے تعلقات ہیں جب وہ صدر نہیں بنے تھے۔ بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو ٹرمپ نے ان کو کھانے پر بلایا تھا۔ بلاول بھٹو کی چینی شہریوں پر حملوں کی بھی شدید مذمت۔ کہا، دہشت گردی کے بعد بیانات اور تعزیتی دورے عادت بن چکے۔ عوام حکومت سے باتیں نہیں، ایکشن چاہتے ہیں۔ جعلی چیئرمین کا وی پی این کی بندش اور سست انٹرنیٹ سپیڈ پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا، 4G سے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وی پی این معاملے پر حکومت مشاورت کرتی تو سمجھاتے، فیصلہ سازوں کو وی پی این کا پتہ ہی نہیں۔ اتحادی حکومت میں ناراضی اور گلے شکووں کی گنجائش رہتی ہے۔ ایسے اختلاف نہیں کہ پی پی اور نون لیگ کے راستے جدا ہو جائیں۔ جس دن بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، معاملہ طے ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو۔ کہا، پی ٹی آئی کو احتجاج کی تیاریوں سے روکنا چاہیے۔ احتجاج اور اشتعال انگیزی پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ان کا کام ہی احتجاج کرنا ہے، غلط کام کریں گے تو گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ خواجہ آصف کو دھمکیاں دیے جانے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار، خندقیں کھود کر اور تشدد سے ہمارا راستہ روکا جاتا ہے۔ حکمران سن لیں، اس بار سخت جوابی حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وارننگ۔ کہا، پرامن احتجاج اور جلسہ ہمارا آئینی حق ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، احتجاج کی تاریخ پر بانی سے مزید بحث ہوگی۔ وہ باس ہیں جو حکم دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اہم مشاورتی اجلاس آج پشاور میں طلب۔ بشرا بی بی کی شرکت بھی متوقع۔ دو بہادر سپوت مادر وطن پر قربان۔ ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد شہید۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ شہید میجر محمد حسیب کی چکلالہ گیرزن میں نماز جنازہ ادا۔ آرمی چیف سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ سپاہ سالار کا ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اظہار۔ کہا، قربانیاں دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل لگن کی مثال ہیں۔ فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ میں قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں بریت مسترد۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان پر پیر کو فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 1 کیس میں سزا کے خلاف ملزمان کی اپیلوں پر سماعت۔ نیب کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس دوبارہ ماتحت عدالت کو بھیجنے کی استدعا۔ خواجہ آصف کو لندن میں قتل کی دھمکی، وزیر دفاع کی پاکستانی ہائی کمیشن آمد۔ مقامی پولیس کو رپورٹ جمع کروا دی۔ کہا، 3 سے 4 افراد نے ٹرین میں ہراساں کیا، چھری سے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ واقعے میں ملوث کسی فرد کو نہیں پہچانتا۔
सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज भी 16 मुकदमात की समाअत करेगा। पहले दिन 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत, 16 केसेस निपटा दिए। एक में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब, 3 गैर संजीदा दरख्वास्त गुजारों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायद ईसा की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। माहौलियाती आलूदगी केस में जस्टिस अमीरुद्दीन के रिमार्क्स। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात फाइनल राउंड की जानिब गामजन। सूबों में ज़रूरी आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर आज मुज़ाकरात होंगे। आलमी मालियाती इदारे को सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा न हो सका। IMF छोटे सूबों में कम अखराजात और सोलराइजेशन में इजाफे पर भी सवालात। ज़रूरी ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म। पंजाब असम्बली ने ज़रूरी इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर दिया। अपोजिशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत। एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। 4 करोड़ से कम ज़रूरी आमदनी वाले टैक्स ना दहिंदा को 25,000 रुपए जुर्माना होगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची में पीपल्स पार्टी आगे। UC 13 गिजरी में जियालों की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग। जमात इस्लामी का UC 7 मॉडल टाउन में बोगस वोटिंग का इल्जाम। DRO ऑफिस कोरंगी के बाहर एहतजाज। सिंध के दीगर अजला में 16 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। एक नशिस्त JUI के हिस्से में आई। इसराइल की सफ़ाकियत जारी। गजा के शुमाली और जनूबी इलाकों पर हमले। जबालिया, शेख रजवान और रफा पर बमबारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,736 हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम बंद करने की अपील। लेबनान में इसराइल के हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद की बरसात। कई इमारतें ज़मीं बोस। वादी बेका और सोर पर भी बमबारी। 2 रोज में शहादतों की तादाद 82 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। फौजी तनसीबात निशाना। इसराइल का दमिश्क पर फिर फ़िज़ाई हमला। 15 शहरी जाम बहक, 16 जख्मी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूक्रेन रूस जंग पर भी तफसीली बातचीत। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर भी जवाब दे गया। डिज्नी स्टार का ICC इवेंट का शेड्यूल जल्द जारी करने का मुतालबा। 2027 तक मीडिया राइट्स $3 बिलियन में खरीदे। यकीन दिलाया था 3 पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। हुकाम का मौकिफ। भारत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। छोटे मैच में बड़ी शिकस्त। 7 ओवर के मैच में कैंगरूज छा गए। शाहीन घबरा गए। पहले T20 में पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त। बारिश के बाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स बरस पड़े। मैक्सवेल के 19 गेंदों पर 43 रन। 94 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ा गए। बल्लेबाजों ने कैचिंग प्रैक्टिस कराई। 9 विकेट पर 64 रन ही बना सके। दूसरा मैच हफ्ते को सिडनी में होगा। गवर्नर हाउस कराची में सफेद अफ्रीकी शेर के 3 बच्चे मरकज़ निगाह। गवर्नर कामरान टिसोरी ने गोद में उठा लिया। कहा जानवरों की नुशनुमा और देखभाल के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे।